امریکہ کا بھارت اور پاکستان کے ساتھ مل کر مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کی قیادت نے صحیح وقت پر جنگ بندی کی، ورنہ تباہی ہوتی اور لاکھوں لوگ مارے جاتے۔ فخر ہے تاریخی فیصلے پر پہنچنے میں امریکہ نے دونوں ملکوں کی مدد کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دونوں ممالک کے ساتھ تجارت بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ کشمیر درینہ مسئلہ دنیا کے امن کے لیے بڑا خطرہ، پاکستان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے تنازع کا کوئی بھی حل سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان ان کوششوں میں امریکہ اور عالمی برادری کے ساتھ شامل ہونے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار۔ چین کا پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان۔ پاکستان اور بھارت جنگ بندی معاہدہ برقرار رکھیں، تمام مسائل بات چیت سے حل کریں۔ چینی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بھارتی ہم منصب کو فون۔ خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کی تائید، کہا پاکستان نے امن و استحکام کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ قوم کو عظیم فتح مبارک۔ پاکستان بھر میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ شاہینوں کی ہر محاذ پر اونچی پرواز۔ بزدل دشمن بھارت کو ناکو چنے چبوا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انڈیا کے خلاف عظیم الشان فتح کے بعد ملک بھر میں جشن کا سما۔ سبز ہلالی پرچم لہرا دیے، شہر شہر ریلیاں، بے مثال بہادری پر مسلح افواج کو خراج تحسین۔ کراچی سے خیبر تک اور گلگت سے گوادر تک بچے بچے کو پاک فوج پر ناز، جوش و جذبہ آسمان پر، پاکستان زندہ باد کے نعرے، وطن کے محافظوں سے یکجہتی کا اظہار۔ کوئی خود مختاری کو چیلنج کرے تو ہم سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں، مکار دشمن کو بدترین شکست ہوئی۔ پاکستان میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پیشکش کی، مگر بھارت نے ہم پر بلا جواز جنگ مسلط کی۔ مسلح افواج نے عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا، دشمن کے فوجی اڈے، اسلحے کے انبار اور ایئر بیسز کو کھنڈر بنا دیا۔ رافیل طیارے بھی فیل ہو گئے۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے پر امریکہ اور چین کے صدور سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر۔ پاک فوج نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ شاہینوں نے دنیا کو بتا دیا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم تشکر پر پیغام، کہا پاکستان کی قیادت مخلص، قوم متحد اور افواج ناقابل شکست ہیں۔ ایسا پاکستان بنائیں گے جیسے کوئی دشمن میلی آنکھ سے نہ دیکھ پائے۔ بھارت کو دھول چٹانے پر وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا مسلح افواج کو خراج تحسین، کہا پاک فوج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آج بے مثال کامیابی پر سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ بزدل دشمن کی طرح رات میں نہیں دن کے اجالے میں حملہ کیا، جنگی جنون میں مبتلا بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا پاکستان نے بھارت کو مارا اور گھس کے مارا، 4 گھنٹے بعد ہی دشمن منتوں اور ترلوں پر آ گیا۔ بھارت کا ننکانہ صاحب پر ناکام ڈرون حملہ، سکھوں کے خلاف اعلان جنگ، بھارت کو معاشی طور پر تباہ کر دیں گے۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ نے مودی سرکار کو صاف صاف بتا دیا، کہا بزدل فوج نے مساجد پر بھی میزائل حملے کیے، بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے تک خالصتان تحریک جاری رہے گی۔ پاکستانی شہداء کے ورثاء کے لیے 35 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ مصالحت میں نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کردار ادا کیا۔ امریکی ثالثی میں پاک بھارت جنگ بندی خوبصورت شراکت داری کا نتیجہ قرار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم سے کئی رابطے ہوئے، مذاکرات کے مزید ادوار کا اہتمام اور عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ صدر UN جنرل اسمبلی کا بھی پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم۔ امریکہ مودی کا دماغ کیسے ٹھکانے پر لایا، CNN اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق حساس معلومات ملنے پر امریکہ مداخلت پر مجبور ہوا۔
نائب صدر جے ڈی وینس نے مودی کو فون کیا، کہا کشیدگی برقرار رہی تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے، پاکستان سے براہ راست رابطہ کریں۔ جنگ بندی کے باوجود بھارت کی بزدلی اور مکاری، راولا کوٹ اور بھمبر آزاد کشمیر میں گولہ باری، 2 شہری زخمی ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کچھ علاقوں میں بھارت کی طرف سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ پاک فوج ذمہ داری اور تحمل کے ساتھ حالات سے نمٹ رہی ہے۔ کشیدگی کے باعث متاثر ہونے والا فلائٹ شیڈول معمول پر نہ آ سکا۔ ملک بھر میں 150 پروازیں منسوخ۔ پاکستان کا جوابی آپریشن، فتح 1 میزائل بھارت پر قہر بن کر ٹوٹے، دفاعی نظام نیست و نابود کر ڈالا۔ تابڑ توڑ حملوں میں دشمن کے متعدد ایئر بیسز، ایئر فیلڈز اور اسلحہ ڈپوز تباہ۔ JF-17 تھنڈر طیاروں سے ہائپر سونک میزائلوں کی برسات۔ ادھمپور میں $1.5 ارب کا جدید S-400 دفاعی نظام ملیہ میٹ، ایئر بیس جل کر راکھ۔ شاہینوں نے ملٹری سیٹلائٹ سسٹم کو بھی جام کر دیا۔ بیاس میں براموس میزائل کا ڈپو اور اسٹوریج سائٹ کا نام و نشان مٹا دیا۔ جنگ بندی میں امریکہ نے بہترین کردار ادا کیا، امید ہے پاک بھارت سیز فائر دیر پا ہوگی۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جج بنے اور فیصلہ سنا کر بمباری شروع کر دیں۔ دیرپا امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا عوام کی امنگوں کے مطابق حل ضروری ہے، کشمیری جو بھی فیصلہ کریں گے پاکستان ان کے ساتھ ہوگا۔ امریکی صدر دورہ سعودی عرب میں اہم اعلان کر سکتے ہیں، سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، فلسطینی میڈیا کا دعویٰ۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ آزاد فلسطین کو تسلیم کر لیں گے؟ خلیجی ممالک میں بحث چھڑ گئی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کے دوران گلف سمٹ کا بھی انعقاد۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ پر پابندی عائد، بنگلہ دیشی حکام کے مطابق پابندی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت لگائی گئی۔ طلبہ تحریک کے دوران مارے گئے مظاہرین کے مقدمات کا فیصلہ ہونے تک پابندی برقرار رہے گی۔ شیخ حسینہ کا ساتھ دینے والی دیگر جماعتیں بھی تحقیقات کا سامنا کریں گی۔ روس نے یوکرین کو براہ راست بات چیت کی پیشکش کر دی۔ 3 روزہ جنگ بندی کے بعد خطاب کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا روس 15 مئی کو استنبول میں بات چیت کرے گا۔ امید ہے کہ مذاکرات سے دیر پا امن اور جنگ بندی کی وجوہات کا خاتمہ ہوگا۔ ترکی اس سے پہلے بھی روس اور یوکرین کے درمیان ثالثی کر چکا ہے۔ ماں وہ لفظ جو سنتے ہی سکون اور راحت کا احساس ہو، ماں وہ شفیق سایہ جو اولاد کو ہر دکھ سے بچانے کے لیے اپنا سکون قربان کر دیتی ہے۔ دنیا کے سب سے بے لوث رشتے کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن مدرس ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ ماں کی قربانیاں اور دعائیں زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی جلد بحالی کا امکان، پاک بھارت سیز فائر کے بعد۔ PSL انتظامیہ کا فرنچائز سے رابطہ، CEO PSL سلمان نصیر کی تیار رہنے کی ہدایت، کہا غیر ملکی کھلاڑی جہاں ہیں وہیں رک جائیں، کھلاڑیوں کو واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہیری کین کے بائرن میونخ نے بنڈس لیگا کا ٹائٹل جیت لیا۔ لیگ کے اہم میچ میں بائرن میونخ نے بورشیا مونچن گلیڈ باخ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ سٹار فٹ بالر ہیری کین اور مائیکل اولائس نے 1-1 گول کیا۔ اور ڈوپنگ ٹیسٹ میں 3 ماہ کی پابندی کے بعد یانک سنر کی واپسی، سٹار پلیئر نے اٹالین اوپن میں ارجنٹینا کے پلیئر کو بآسانی ہرا دیا۔ ویمنز مقابلوں میں دفاعی چیمپئن ایگا شیانتک کو اپ سیٹ شکست، اٹلی کی جیسمین پاولینی نے تیونس کی آنس جیبیر کی چھٹی کر دی۔